زہیر صاحب، یہ قدوس مرزا صاحب نے مانچسٹر سے یو کے سے ہم سے پوچھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بازار میں بعض دفعہ کھانے کی ایسی اشیاء ملتی ہیں جن کے بنانے میں کسی قدر شراب بھی استعمال ہوئی ہوتی ہے، تو کیا ایسی چیزیں کھانا حلال ہے، جائز ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ شراب کے متعلق قرآن کریم میں مختلف احکامات ہیں. سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ انما الخمر، خمر شراب کے لیے استعمال کیا، کہ شراب اور اسی طرح جو جوا ہے، اسی طرح جو تیر ہیں، قرآن اندازی کے تیر، اور اس سب جو اسی طرح بت جو ہیں، یہ سب رجسن ہے، گند ہے، پلید ہے چیز، اور عمل شیطان، شیطانی عمل ہے، اس سے بچو. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم فلاح پاؤ گے، کامیابی پاؤ گے. اتنی بنیادی چیز. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ شراب کی حرمت نہیں آئی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ اس کو کہا جا رہا ہے رجسن، گند ہے، پلید ہے اور عمل شیطان ہے. پھر اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ جوا اور شراب ایسا ہے کہ اس کے نتیجے میں شیطان، چونکہ عمل شیطان کا ہے، اس کو شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور کینہ پیدا کرے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکے. تو اے مومنو، کیا تم ان چیزوں سے رک سکتے ہو؟ اسی طرح ایک بڑی خوبصورت اسی سورۃ مائدہ میں ہی تھوڑا آگے جا کے اس مضمون کو بھی بیان کیا کہ جو خبیث چیز ہے اور جو طیب ہے وہ برابر نہیں ہو سکتی. خواہ خبیث چیز کی زیادتی تمہیں کتنی ہی بھائے، کتنی ہی اچھی لگے، کتنی ہی پسند ہو، وہ برابر نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اور فرمایا کہ عقل مندو اس سے بچو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو. اب دیکھیں قرآن کریم نے عجیب ایک اس میں ایک خوبصورتی ہے کہ خمر ایسی چیز، اس کے لیے شراب کے لیے خمر کا لفظ استعمال کیا کہ عقلوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے. اور یہاں پہ کہا کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو ان چیزوں سے بچتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شراب کے متعلق ہیں، تو یہ تو واضح طور پہ شراب چاہے تھوڑی ہو، خبیث چیز چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، وہ منع ہے. اب جہاں تک اس بات کی مزید ہم وضاحت کے لیے دیکھتے ہیں تو اپنے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر جب نظر ڈالتے ہیں تو حضور نے واضح طور پر فرمایا کہ ایسی چیز جو نشہ پیدا کرے، جس کی زیادتی نشہ پیدا کرے، اس کی تھوڑی بھی جو مقدار ہے وہ بھی حرام ہے. واضح طور پہ صحاح ستہ کی مختلف ترمذی میں، ابن ماجہ میں اس قسم کی احادیث آئیں اور بڑی وضاحت کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ یہ سب حرام ہے. تو اس لیے یہ بات کہ وہ کم ہو یا زیادہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جن کھانوں میں وہ استعمال ہوئی ہے وہ بہرحال حرام ہیں، ناجائز ہیں، نہیں کھایا جا سکتا. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض دوائیاں استعمال میں، مثال کے طور پہ ہومیوپیتھی ایسی چیز ہے جو بنتی الکحل میں ہے، اس لیے کہ وہ محفوظ رہ ہی نہیں سکتی وہ دوائی جو ہے پانی میں یا کسی اور چیز میں. تو چونکہ یہ بھی قرآن کریم کی ہی ایک ہدایت کتاب ہے، قرآن کریم شراب کے متعلق ہی فرماتا ہے کہ اس میں فوائد بہت کم ہیں اور نقصانات بہت زیادہ ہیں، اور انسان نے دیکھنا یہ ہے کہ کہاں پہ حقیقی فائدہ ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے. اور یہ حقیقی فائدہ دوائی کی صورت میں الکحل میں جو ہومیوپیتھی بنتی ہے، اب وہ اتنی مقدار میں انسان پی نہیں سکتا. تھوڑی سی گولیاں اس نے لینی ہوتی ہے یا چند قطرے پانی میں ڈال کے وہ استعمال کرنے ہوتے ہیں، اور یہ مجبوری ہے. یہ اسی طریقے مجبوری ہے جان بچانے والی مجبوری. قرآن کریم نے اس مضمون کو بھی بیان کیا کہ اگر جان کی مصیبت ہو، جان ہاتھ سے جا رہی ہو، تو ایسی صورت میں فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ سور کھانے کی بات ہو رہی ہے، مردار کھانے کی بات ہو رہی ہے، حرام چیز کھانے کی بات ہو رہی ہے، تو فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جو بہت مجبور ہو گیا ہو کہ اس کے بغیر اس کا چارہ نہ ہو، جان جا رہی ہو، اور لیکن زیادتی کرنے والا اس میں نہ ہو، دوبارہ اس کو رپیٹ کرنے والا نہ ہو، تو ایسا شخص چند نوالے جان بچانے کے لیے لے لے تو
جائز ہے۔ اسی طرح یہ جو دوائیاں ہیں یہ دراصل انسانی جان بچانے کے لیے، اس لیے وہ چند معمولی سی مقدار اگر اس کی استعمال ہوتی ہے جان بچانے کے لیے جس سے کوئی نشہ نہیں پیدا ہوتا تو وہ جائز ہے۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کوئی یہاں پہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ اچھا کھانے میں بھی تو اتنی تھوڑی مقدار ہوتی ہے، لیکن کھانا جو ہے وہ کھانا اس کے علاوہ اگر کھانے موجود نہیں ہیں اور انسان کی جان جا رہی ہے تو پھر چاند نوالے تو وہ کھا سکتا ہے، لیکن ہوٹل میں جہاں کے لیے یہ صاحب پوچھ رہے ہیں اپنی پسند سے مینیو دیکھ کے منگوانا ہے، مینیو دیکھ کے جو منگوانے ہیں اس میں تو کوئی ایسی صورت، کوئی اضطرار کی، کوئی مجبوری کی صورت نہیں۔ تو یہ ہے مضمون قرآن کریم کا یہ اور جیسے ان کے سوال تھا کہ اگر اس میں تھوڑی سی استعمال ہوئی ہے، اس کا تو واضح جواب جو حدیث میں موجود ہے جو آپ نے بیان فرما دیا کہ ما اسکرا قلیل کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ اس کا اگر جس چیز کی زیادہ مقدار جو ہے وہ نشہ پیدا کرتی ہے تو اس کی تھوڑی مقدار جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ کوئی دوسرا یہ بڑی واضح جو ہے بات، اور خان صاحب نے یہ بہت اچھا کیا کہ اس کے جو آگے پیچھے جو باتیں لگتی تھیں، جو سوال پیدا ہو سکتا ہے، ان کی بھی وضاحت کر دی ہے۔